محلے کے مسجد کا بدعتی امام یا رسول اللہ انظر حالنا جیسے الفاظ کہتا ہے تو میں دوسری مسجد میں جاتا ہوں، یہ کیسا ہے؟ یہ الفاظ شرکیہ، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یہ تو نبی سے دعا مانگی جا رہی ہے باقاعدہ، اور اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بھی امام چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اگر ان الفاظ سے نبی سے دعا مانگتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، شرک ہے، یہ کھلا دلہ شرک۔ ایک مولوی جو جس کا نام طارق مسعود، اس کو کسی نے پرچی بھیجی، پرچی پر لکھا تھا مفتی صاحب یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم پر ہمارے حال پر نظر فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا کیسا؟ طارق مسعود صاحب نے فوراً فتویٰ لگا دیا کہ ایسا کہنا شرک ہے۔ پیارے بھائیو، ابھی اس کا مکمل ویڈیو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا بھی ہو تو ایک بار پھر سن لیجئے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ میں اور بھی جو ویڈیو ایڈ کیے ہیں، بڑا ہی دلچسپ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو دیکھنے ملے گا اور بڑی ہی قیمتی جانکاری آپ کو ملنے والی ہے، لہٰذا آپ اس کو اسکپ کر کے نہ جائیں، آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، مختصر ہے، زیادہ نہیں ہے۔ دین سیکھنے کے لیے آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، دنیا داری میں تو آپ لگے رہتے ہیں، ویڈیو آپ دین کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو فوراً اسکپ کر دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو لیجئے پہلے مکمل ویڈیو دیکھیے اور اینڈ تک بنے رہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اور جو یہ کہتے ہیں یہ سب مشرک ہیں، یہ سب مشرک ہیں۔ ہم یہ عزیزان گرامی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس میں ایک بات جواب میں یہ بھی تھی۔ کیا تھی بات؟ یہ تھی جواب میں، کہنے لگے یہ رسول اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ رسول اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا یہ شرک ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں جواب دوں عزیزان گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت صرف اور صرف اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا جمعے میں، عید میں، بڑی رات، ہر منگل کو ذکر ہوتا، ہم نے کبھی رسول اللہ سے کوئی دعا کی؟ اللہ سے دعا کرتے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ہم صرف استغاثہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عرض گزارش۔ اپنے لوگوں کو بھی میں سمجھاتا ہوں، جیسے وہ ایک کلام ہے بہت مشہور جو ہے وہ کلام، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو میں پڑھنے والوں کو کہتا ہوں کہ یہ دعا، اس میں سے لفظ نکال دیا جائے، کیونکہ دعا صرف ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اے سبز گنبد والے منظور یہ عرض کرنا، منظور یہ عرض کرنا۔ تو میں یہ اپنے ثنا خواہوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اس طرح اسے پڑھا کرو تاکہ کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھائے۔ ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے دعا مانگتے، ہم اولیاء اللہ سے دعا نہیں، دعا صرف اللہ سے، اور رب کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ لیکن ہم حضور علیہ السلام اور اولیاء کاملین سے عرض گزارش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے۔ اب یہاں پر ہم نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا، آپ کو بتا دیا۔ پیارے بھائیو، آپ نے مولانا صاحب کو سنا، دیوبندی بھائی کے ایک اعتراض کے بعد کہ اگر ایسا کہا جائے تو یہ شرک ہوگا، تو اس پر یہ کمنٹ کرتے ہوئے اور ان پر اعتراض کرتے ہوئے یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ان کا کہنا غلط ہے، بلکہ ہم دعا کرتے نہیں ہیں بلکہ اپنا معروضہ پیش کرتے ہیں، اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں، اور دعا ان پر یہ پیش کرتے ہیں، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں سیدھے لفظوں میں کہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دو، یعنی دعا کے بارے میں ہم سفارشی بناتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنی کوئی بات کہیں اس سے پہلے لیجئے ذرا، یہ جو اپنی عوام کو بیچ مزدھار میں چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان سے ایسا تھوڑی کہہ رہے ہیں جیسا یہ کر رہے ہیں، لیکن جو یہ کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں، جس بنا پر وہ پبلک بیچاری بیچ مزدھار میں جا کر کے ڈوبتی نظر آتی ہے۔ لیجیے ذرا دیکھیے انہوں نے جو سبق سکھایا اپنی عوام کو، یہ دیکھو مزارات پہ کیا کر رہے ہیں، پہلے ویڈیو دیکھ لیجیے۔ دنیا اشرفی کہتی ہے، اشرف سے اشرفی ہے، ہم تو گدا ہیں آپ کے، بھکاری ہیں آپ کے، دیا ہے صدا آپ نے، لیا ہے اسی چوکھٹ سے ہم نے، تو اشرف ہم جیسے بھی ہیں آپ کے،
لیکن ہم بھی اپنی محبت میں بڑے پکے ہیں. ہم نے بھی ضد کر لیا ہے کہ لیں گے تو اپنے اشرفی کی چوکھٹ سے لیں گے, نوازے گا تو میرا اشرفی نوازے گا. اور یہ یقین تو اسی لیے ہے نا کہ آپ نے سدا نوازا ہے, کبھی محروم نہیں کیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ جو بھی میری چوکھٹ پہ رہے گا انشاءاللہ کبھی محروم نہیں لوٹے گا. سرکار یہ تو ہم بارہا دیکھتے چلے آئے ہیں, جو جس پریشانی کو لے کر آپ کی چوکھٹ پر آ گیا ہے, روٹھی ہوئی مسکراہٹیں, مایوس زندگیاں, بے نور آنکھیں لے کر آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہے تو بے نور آنکھوں کو روشنی مل گئی ہے, مایوس زندگیوں کو بہاریں مل گئی ہیں, روٹھی ہوئی مسکراہٹ کو ہنسی مل گئی ہے. میرے سرکار کرم کر دو, عطا کر دو ان غلاموں کو. لیجیے صاحب, تو آپ نے دیکھ لیا, سنا نا, کتنے کتنے قیمتی الفاظ یہ صاحب ادا کر رہے ہیں. رومال پڑا ہوا ہے, بہترین لباس ہے, داڑھی ہے, پیچھے سے ٹوپی لگائے ہوئے پبلک ہے, اس کو مشرک بنانے کا کام یہ سب کر رہے ہیں. کہاں گھسے ہوئے ہو مولویو تم, کہاں حضرات اور حضرت لوگوں, کہاں علامہ اور علامے, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے اپنے عقیدے کا ایکسپلین کر دیا, ہم نے بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ مانگنے کا نہیں ہے بلکہ منگوانے کا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں سب؟ اشرفی ہم بنے ہوئے ہیں اشرف سے, اور تمہاری چوکھٹ سے ملا ہے اور آپ نے دیا ہے اور آپ سے لے کے جائیں گے. اور بہت سارے الفاظ تو میرے ذہن سے نکل گئے, آپ نے سن لیا, ایک بار پھر ان کو سن لو. کس طریقے سے ہم کبھی مایوس نہیں ہیں, آپ سے رو رو کر کے. میرے بھائیوں, یہ دعائیں اللہ سے ہوتی ہیں, اللہ سے رو رو کر کے, تنہائی میں گڑ گڑا کر کے. انبیاء کا شیوا دیکھ لو, انبیاء کی طرز دیکھ لو, کس طریقے سے انہوں نے اپنے اللہ سے مانگا ہے. اور یہی سبق اور یہی درس اپنے امتیوں کو دے کر کے سارے انبیاء گئے ہیں. اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سبق دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگو اللہ سے مانگو, اس مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو. کہاں ہو؟ اور خود قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ ادعونی ادعونی ادعو, تم سب جو ہے پکارو, مانگو مجھ سے, مجھ سے, استجب لکم, میں تمہیں قبول کروں گا, تمہاری سنوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کسی کے ذریعہ مجھ سے مانگو, کہیں پورے قرآن کے اندر. اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا اٹھا لو, نمازوں کی دعا اٹھا لو, کہیں یہ الفاظ نہیں سکھائے کہ فلاں کے ذریعہ, یہاں تک کہ صحابہ کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ان کے طفیل, ان کے صدقے میں یا ان کے ذریعہ اللہ سے مانگو. کہیں اس طرح نہیں کہا. ہاں, دعا کروانا زندوں سے, اس کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جو نیک لوگ ہیں یا عام جو بھی مسلمان ہیں, ان سے ہم دعا کرانے کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور خود بھی ہم اپنے لیے دعا کریں. لیکن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ڈائریکٹ یہ سب جو ہے معاملہ چل رہا ہے, آپ دیکھ لیں. لیجیے پہلے ایک ویڈیو اور دیکھ لیں, حالانکہ آپ نے دیکھی ہے, یہ ویڈیو وائرل ہے اور ہم نے بھی اس سے پہلے ایک جگہ پیش کی, لیکن تھوڑا سا جھلک ہم جو ہے آپ کو اس ویڈیو کا بھی دکھا دیں. یہ سنیے. اپنے کتوں کو خیرات عطا فرما دیجیے, اپنے کتوں کو ٹکڑا پھینک دیجیے سرکار. اے اشرف, ہمیں نہ آزمائیے, ہم آزمانے کے لائق نہیں, ہم آپ کے غلام ہیں سرکار, ہم آپ کے منگتے ہیں سرکار. یہاں پہ آپ کے شہزادے کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان کو آپ کو ان کو واسطہ دیتے ہیں. ان کے طفیل سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے. میں نے آپ کے مہدی اور ہادی کو کھڑا کر دیا ہے سرکار. سرکار, ہم سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے سرکار. جو پریشان حال ہیں, جو غمزدہ ہیں, ان کی غم کو دور فرما دیجیے. آپ اللہ کے مقربین میں سے ہیں سرکار, آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیجئے. یہاں کے جتنے خدام ہیں سب کی خدمت کو قبول فرما لیجئے سرکار. سرکار, ان خداموں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے سرکار. اپنا کرم فرما دیجئے, ہم سبوں پر توجہ فرما دیجئے. تو ان صاحب کو بھی آپ نے دیکھ لیا, یہ بھی کوئی سجادہ نشین ہیں, یہ ذمہ دار ہیں اس ٹرسٹ کے. اور یہ جو مزارات تم نے بنا رکھے ہیں میرے بھائیوں, ابھی ہم ایک اسپتال میں تھے, ایک عورت سے ہماری ملاقات ہوئی تو بیچاری وہی جملہ رٹے ہوئی ہے کہ بلا سیڑھی کے یہاں ڈاکٹر تک کیسے آ گیا.
बिला सीढ़ी के आप छत पे कैसे चढ़ जाते हो? क्यों रटाया तुमने? ये अकली दलाइल तुमने इनको समझा करके ऐसा पक्का कर दिया है कि बेचारी औरतें भी रटे फिर रही हैं। तो ये सीढ़ियाँ तुमने ये मज़ारात बना दिए। इन मज़ारात की इजाज़त ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ दी है? तो ये जो दूसरे साहब हैं, ये भी खबर पर मुसलमानों को इकट्ठा करके और उनको मुशरिक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दर से जो है दुआएं कबूल होती हैं, और रो रो करके गिड़गिड़ा करके ये भी दुआ कर रहे हैं और करवा रहे हैं। मेरे भाइयों, कौन सी शक्ल तुमने जो है इस्लाम की इनको बना करके दी है? ये मुशरिक नहीं बना रहे हो तो क्या बना रहे हो? ये खुला शिर्क है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मेरे भाइयों, पुकारो तो अल्लाह को पुकारो, दुआएं करो तो अल्लाह से करो। पूरी नमाज की दुआएं आपके सामने मौजूद हैं। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पढ़ करके देख लो। ये जो शक्लें, ये जो सीढ़ियाँ जो तुम्हें बना करके दे रहे हैं, इन सीढ़ियों को तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युबद, अल्लाह मेरी क़ब्र को वसन न बनने देना, पूजा करने की जगह या पुत न बनने देना कि उसकी पूजा की जाए। मेरे भाइयों, और पक्की कब्रें बनाने से मना किया गया, ये हदीसें पढ़ो तब पता चलेगा। तो मेरे भाइयों, देखा आपने किस तरीके से दुआएं कर रहे हैं? हिफाजत करो, तहकीक करो, सर्च करो। इन अल्लामे जैसे लोगों पर भरोसा मत करो। और जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मुफ्ती मसूद साहब, ये इनके भी किसी आलिम की मैंने तहरीर पढ़ी है, तो वो जिस तरीके से जिंदों के से हम दुआ करा सकते हैं, वैसे ही किसी ने जो है नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ आपके ज़िंदगी के बाद, आपके इस दुनिया से जाने के बाद, आपके इंतकाल के बाद, क्या आपके कब्र के करीब जा कर के क्या आपको दुआ का सिफारशी बनाया जाए तो कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि मुस्तहब लिखा गया है। मुस्तहब मैंने इनकी किसी ने सवाल किया है और किसी देवबंदी आलिम का जवाब मैंने सुना है, वो भी कह रहे हैं कि ना बिल्कुल करा सकते हैं। मेरे भाइयों, नहीं, जो चाहे वो मुत्तकीन हों, चाहे वो अतकिया हों, चाहे वो मोमिनीन हों या अंबिया किराम हों, किसी से भी हम उनके इस दुनिया से जाने के बाद उन्हें दुआ का सिफारशी हम नहीं बना सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़ात के लिए सबक दे करके जाते, लोगों जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम लोग जहाँ पर भी रहो मुझे वास्ता बना करके मुझसे दुआएं कर लेना। चाहे जाए कि आज दुनिया वालों को भी तुम जो है वास्ता बनाए हुए हो। और अफसोस होता है उन लोगों पर जो ये पढ़ते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देते हैं देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये जुमला, एक तंजिया जुमला और शेर कहने के बावजूद वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके न जाने कितनों को पुकारते हैं। और हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस, हम किताब व सुन्नत पर अल्हम्दुलिल्लाह चलने वाले, सहाबा की तर्ज ज़िंदगी को हिर्ज़े जा बनाने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ही से मांगते हैं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांगते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन मुसलमानों को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमा। जो मुसलमान जन्नत और जहन्नम पर बिलीव रखते हैं, यकीन रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें गौर करने की तौफीक अता फरमा और इन शिर्क या उमूर से उनकी हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि